علماء 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 علماء۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان چلا اٹھیں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں چند خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اگر کسی کو اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑا اور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ کہ گرمی کے موسم میں جب ایک مسافر سورج کی تپش میں سفر کرتا ہے، راستے میں چلتے 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 تھک چکا ہو، پسینے سے شرابور ہو چکا ہو، اسی دوران چلنے کے دوران اگر ایک گھنا درخت اسے مل جائے، ایک درخت کا سایہ اسے مل جائے تو اسے کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، کہتا کاش پورے سفر میں اسی طرح مجھے سایہ نصیب ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے عزیز دوستو، قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، اور ایک طرف جہنم کی گرمی جو اللہ اس جہنم میں ایک سوئی کے ناکے کی ایک سوئی کے برابر اللہ اس میں ایک سوراخ کریں گے، اس سوراخ سے جو گرمی نکلتی ہے وہ مشرق اور مغرب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ایسے ہولناک دن میں اگر کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، حدیث میں آتا ہے چند خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ان خوش قسمت انسانوں میں ایک وہ خوش نصیب انسان بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، جب اسے تنہائی میسر ہو، جب وہ کمرے میں ہو، جب وہ چاروں طرف سے دیواروں میں گھرا ہوا ہو، اس وقت اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچ جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچ جائے، اللہ اسے اتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ اس دن جو ہولناک منظر پیش آنے والا ہے، اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ حقیقت ہے عزیز دوست، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ہم اس میں شک نہیں کر سکتے۔ یہ قبر، یہ حشر، یہ قیامت، یہ جنت، یہ جہنم، یہ پل صراط، یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن جو آج ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک دن حقیقت ہے یہ ہمارے سامنے آئے گی کہ ہاں کہنے والوں نے سچ کہا تھا، کاش کہ ہم سمجھ جاتے، کاش کہ ہم عمل کر دیں۔ ایک دن ہم اس ساری حقیقت سے گزریں گے، پتہ چلے گا کہ کاش کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سارے گھاٹیوں سے گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے۔ دنیا نفسانیت کے مطابق گزاریں، خواہشات میں گزاریں، اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال میں گزاریں، پھر اللہ سے امید لگائیں کہ اللہ تو رحیم ہے۔ عزیز دوستو، یہ بے وقوفی ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جنت کا جو ذمہ دار فرشتہ ہے جس کا نام حدیث میں رضوان آتا ہے، اس رضوان فرشتے نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کو سارے جنت کے مناظر دکھائے، بہت سارے محلات دکھائے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو جہنم کی طرف لے کر گئے تاکہ جہنم دکھائیں، وہاں کے حالات دکھائیں، عذابات دکھائیں۔ تو جب اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو جہنم کا جو ذمہ دار فرشتہ ہے جس کا نام حدیث میں مالک آتا ہے، اس فرشتے نے آ کر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو بات کی۔ تو روایت میں یہ بات ملتی ہے
کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اس فرشتے کو دیکھا اور اس فرشتے نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو دیکھا، تو بتایا جاتا ہے کہ اس فرشتے کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ ایک ذرہ برابر بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نہیں آئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی اس نے کبھی خوشیوں کی لہر اس کے پاس سے بھی نہیں گزری، اور رحم سے وہ اتنا دور ہے کہ اس کے اندر سختی ہی سختی ہے، رحم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمدردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب، جب سے جہنم بنی ہے اور اس فرشتے کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، آج تک ایک گھڑی کے لیے بھی، ایک وقت کے لیے بھی کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ اگر یہ زندگی میں کبھی مسکراتا، کبھی خوشی مناتا، تو آج اس کے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ اسے کائنات کے سب سے عظیم ترین نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب کی اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آج مسکراتا، یہ آج بھی نہیں مسکراتا۔ اسی لیے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن جب فرشتے ہمارا گریبان پکڑ کر ہمیں کھینچیں گے، ہمیں ماریں گے، منہ کے بل پکڑ کر ہمیں جہنم میں پھینکیں گے، تو لوگ چلا اٹھیں گے کہ ہم پر رحم کرو، ہم پر رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے جب رحمان نے تم پہ رحم نہیں کیا تو ہم کیا رحم کریں گے؟ آج موقع ہے عزیز دوستو اس اللہ کو منانے کا، اسے راضی کرنے کا۔ تو اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پہ لانا، سچی اور پکی توبہ کرنا، اپنے آخرت کو سامنے رکھے زندگی گزارنا، ورنہ وہ گزر جائے۔ علماء